ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان مونا خان آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی بڑے نامور بزنس مین ہیں. ہیز اے اینالسٹ اور آپ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی انہیں دیکھ چکے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اپنے جو بزنس کا آغاز زیرو سے کیا تھا، لیکن آج ماشاءاللہ سے فرپو گروپ آف کمپنیز کے وہ خود بھی چیئرمین بھی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ کراچی چیمبر آف کامرس کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور دیگر سیکٹرز میں بھی وہ سرو کر چکے ہیں، اور جو ہے یونین کلب کے بھی وہ پریزیڈنٹ ہیں. اور آج کے ہمارے ریل پاکستانی جو ہے، میں سمجھتی ہوں اس لحاظ سے بھی ہمارے لیے بڑا اچھا سلسلہ ہوگا کہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن کی کچھ پرانی یادیں ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو ون اینڈ اونلی آج کے ہمارے ریل پاکستانی شمیم فرپو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی ون اینڈ اونلی شمیم فرپو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر، اس انٹرویو سے پہلے ہماری بڑی مزیدار گفتگو ہو رہی تھی، تو میں چاہوں گی کہ اس کا آغاز وہیں سے 1988 سے کیا جائے، کیونکہ آپ کی اتنی بھرپور یادیں ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ. آپ بتا رہے تھے کہ آپ بہت چھوٹے سے تھے، اب یہاں پہ آتے تھے شوز دیکھنے کے لیے، پھر بڑے سینئر پروڈیوسرز کے آپ نام بھی لے رہے تھے. تو وہ ایکسپیرینس شیئر کریں، پھر آگے مزید ہم گفتگو کو لے کے چلتے اچھا، ہیں. اس میں ایک چیز ٹھیک کر دوں، بہت چھوٹا سا نہیں تھا. ٹھیک ہے. بہرحال عمر تقریباً میری اس وقت 22 سے 25 سال کے درمیان رہی ہوگی، اور بڑی خوشگوار یادیں ہیں. کیونکہ بہرحال میرا ریسٹورنٹ تھا طارق روڈ کے اوپر، تو سارے جتنے بھی ٹی وی کے پروڈیوسر اور اچھے بڑے جو آرٹسٹ ہوتے تھے، چاہے اس میں طلعت حسین صاحب ہوں، چاہے اس کے اندر وہ قریش پور صاحب ہوں، اس کے اندر وہ عبید اللہ بیگ صاحب ہوں، افتخار عارف صاحب ہوں، یہ سارے میرے ریسٹورنٹ کے اوپر آن کے بیٹھا کرتے تھے. بڑے نام اور ان کے میرے پاس اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے کہ وہ آتے تھے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد پیسے وہ ایک ساتھ اکٹھے دے دیا کرتے تھے. ڈسکاؤنٹ دیتے تھے؟ نہیں، وہ اپنا جگہ بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، بہت بڑے لوگ تھے. اچھا، آپ کے پاس کچھ پکچرز ہیں ویسے، آپ اگر کچھ یاد؟ قوی صاحب آتے تھے، یعنی کیا کہتے ہیں، قوی صاحب بھی لاہور سے آتے تھے، اور یہاں جب پروگرام کرتے تھے وہ، تو پھر اس کے بعد میرے پاس فرپو میں بیٹھتے تھے. تو یہ بڑی باتیں تھیں اس زمانے کی. تو ان سے دوستیاں ہو گئی تھیں. قاسم پاشا صاحب تھے، قاسم جلالی صاحب تھے، یہ سب یعنی کیا کہتے ہیں فرپو ریسٹورنٹ پہ آن کے بیٹھتے تھے. تو میری دوستیاں تھیں، تو میں پھر ان کے پروگرام دیکھنے کے لیے یہاں پر ریکارڈنگ خاص طور سے آ جاتا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی وی میرے لیے نیا نہیں، ایک طرح سے پرانا گھر ہے میرا، کہ بھائی 1988 سے میں آ رہا ہوں. اب آپ سوچ لیں کہ کیا ٹائم ہو گیا. آپ کو کیا وہ سپورٹ ملی، کیا فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے وہ پیرنٹس کی جانب سے؟ تو کیونکہ آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ سے آپ شاید 13-14 سال کے تھے، آپ نے پہلی نوکری کی تھی. میں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ یعنی نوکری کی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی صرف کہ بھائی میں بہت ہی مالدار گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن میری والدہ جو تھیں وہ دوسری بیوی تھیں، اور پہلی اولادیں سب یعنی بالغ تھیں. ہم چھوٹے تھے، والد کا انتقال ہو گیا، میں 6 سال کا تھا. تو پھر ظاہری بات ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ جو پرانی اولاد ہوتی ہے وہ سب کچھ ہمارا ہے والا کر لیتا ہے معاملہ. تو پھر ہمارے حالات وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھے. بہرحال پھر جب میں نے محسوس کیا کہ بھئی گھر میں یعنی ضرورت ہے، تو میں نے پھر نوکری کر لی. 12 سال کی عمر میں پڑھائی اپنے جگہ جاری رکھی، تو دن میں نوکری کر لی، رات میں پڑھائی کرتا تھا. تو اس طرح سے میں نے 80 روپے کی نوکری سے شروع کیا. 120 روپے جب میرے ہوئے تو میں نے چھوڑ دیا، اور میں نے پھر اپنا کام شروع کیا. میں نے کہا بھائی اب میں اپنا کام کروں گا. تو میں نے پہلی مرتبہ طارق روڈ کے اوپر، طارق روڈ اس وقت آج کا طارق روڈ نہیں تھا، اتنا سنسان ہوتا تھا طارق روڈ کہ ایک گاڑی گزر جائے تو دوسری گاڑی آپ کو دوربین سے بھی نظر نہیں آئے گی. اچھا. یعنی اتنا سناٹا ہوتا تھا. کوئی سڑک نہیں تھی، بیچ میں ایک پگڈنڈی تھی خالی، دونوں طرف کچی پڑی ہوئی تھی. تو ہم اس کے اوپر یعنی گارڈن بنا لیا ریسٹورنٹ کے آگے، کرسیاں ڈال لیں. اس زمانے میں پھر ٹی وی گھر نہیں ہوتا تھا، تو ٹی وی لگا لیا ہم نے. وہ ٹی وی لگایا تو لوگ آن کے سارے بیٹھتے تھے وہاں پر. تو ہمارے پاس ایک طرف ٹی وی کے لوگ آن کے بیٹھتے تھے، دوسری طرف ہمارے پاس کسٹمر بھی سب ٹی وی دیکھنے کے لیے آتے تھے. 3 بجے لپٹن کی طرف سے ایک فلم چلتی تھی. اچھا، ویسے آپ کی گفتگو سے میں ابھی سے اندازہ کر سکتی ہوں ماشاءاللہ سے چھوٹی سی ایج میں ہی بزنس مائنڈ تھا آپ کا. ہاں، بزنس تھا. تو میں نے پھر اس کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں نے پھر یہ پہلا بزنس ڈالا، اس کے اوپر بڑی محنت کی، اتنی محنت کی، اور اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہوٹل سمجھ لیں صبح 7 بجے کھلتا تھا اور رات کو 3:30 بجے بند ہوتا تھا. تو 3-3.5 گھنٹے کے لیے بند ہوتا تھا، پھر واپس کھل جاتا تھا. تو لیکن میرے بچے اس طرف نہیں آئے، اور بچوں نے کہا کہ جی ہم ایسا کام کریں گے
جس میں چھٹی کے دن چھٹی اور آرام کے وقت آرام ہو, کیونکہ میں تو سارا رات اور سارا دن لگا رہتا تھا وہاں پر, بہت محنت تو کی ہے. فرصت نہیں ہوتی تھی, کمانے سے تعلق تھا بس ختم. اور دوسری بات یہ تھی کہ بھائی اپنی کوالٹی اور کوانٹٹی کے اوپر ٹھیک رکھنا. تو یہ ساری چیزیں تھیں, اس کی وجہ سے الحمدللہ کام بہت چلا. پھر جب میں نے بچوں کا رجحان نہیں دیکھا تو پھر میں نے کام دوسرا شروع کیا اور ایک انڈسٹری ڈالی تھا کورنگی میں. اس انڈسٹری میں بچوں نے دلچسپی لی. اور کتنی بڑی بات ہے, کیونکہ انڈسٹریز کی جب بات ہو رہی ہے, بیکاز آپ وہ ٹائم بتا رہے ہیں جب کراچی بالکل اس طرح سے, کراچی ابھی ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے نہیں تھا. جی جی جی. تو اس زمانے میں جب آپ نے انڈسٹریز کا سوچا, دیٹ واز ایزی, کہ اتنا سمپل ہوتا تھا؟ دیکھیے میں نے 68 میں ریسٹورینٹ شروع کیا تھا, اور 88 میں نے پھر فیکٹری ڈالی پہلی. تو پہلی فیکٹری جب ڈالی, ابھی آپ سمجھ لیں کہ وہاں پہ پروڈکشن یعنی اسٹارٹ نہیں ہوئی, تو میں یہاں پر ٹی وی پہ کیمرے میں کام کر رہا تھا. میں مجھے قاسم جلالی صاحب نے کہا کہ یہ رول آپ کریں گے. اچھا, تو میں نے رول بھی کیا اس میں. یہ بات تو آپ نے بتائی نہیں, یعنی پھر اس میں ایکٹنگ ساری باتیں آہستہ آہستہ ذہن میں آ رہی ہیں. اچھا, آپ ایکٹنگ بھی کر چکے ہیں کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ. 2-3 پروگراموں میں میں نے, اصل میں ہوا یہ تھا کہ میں یہاں پر آیا ہوا تو میں اپنا شوٹنگ دیکھنا تھا, لیکن وہ صاحب جن کو ایک ڈاکٹر کا رول دیا گیا تھا ان سے وہ یاد ہی نہیں ہو رہا تھا. تو کاظم پاشا صاحب چیخ رہے تھے ان کے اوپر بار بار. تو میں نے ان سے کہا یار کمال ہے, اتنا آسان, کاظم پاشا سے میں نے کہا اتنا آسان جملہ ہے, ان سے یاد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا میاں کیمرے کے سامنے اچھے اچھوں کی ہوا نکل جاتی ہے. میں نے کہا بھائی ایسا کچھ نہیں ہے, مجھے تو بار صورت یاد ہو گیا. وہی ڈرامے کا نام یاد ہے آپ کو؟ ہاں, جانگلوس. اوہ اچھا, دیکھیں کتنا مشہور, وہ تو ہم نے بھی دیکھا جانگلوس. تو بہرحال یعنی کیا کہتے ہیں, اس میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ آ جائیں, آپ ذرا آن کے کام کریں. تو میں نے اس میں کام کیا. ایک اور پروگرام بھی تھا, اس کے اندر وہ اس زمانے میں بہت مشہور خاتون تھیں, ہیروئن تھی وہ, میرے ڈراموں کی یا فلموں کی بتا رہے ہیں؟ ڈرامہ. اچھا, اس زمانے تو کافی مشہور ہماری ایکٹریس رہ چکی ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں, آپ نے اتنا ہٹ ڈرامہ تھا جانگلوس, پھر اس کو نہیں سوچا کہ ایکٹنگ کی طرف آنا چاہیے مجھے, اور وہ بھی اتنے نامور بڑے پروڈیوسرز کے ساتھ کہہ رہا ہوں نا کہ بس وہ ایک انہوں نے, میں نے تو بہت نہ کی, انہوں نے کہا نہیں میں نے تمہیں لانا ہے. تو وہ ایک چھوٹا سا رول یعنی کیا کہتے ہیں اس کے اندر کر لیا ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے بہت کہا, ایک اور تھے پروڈیوسر طارق, تو انہوں نے بھی مجھ سے بہت کہا اپنے اس میں آنے کے لیے. میں نے کہا نہیں یار میں, ویسے ابھی ایکٹنگ کی آفر آئے تو پھر کریں گے یا نہیں؟ اب تو بوڑھے ہو گئے, اب کیا کہے گا. ایکٹر کی تو ایج تھوڑی ہوتی ہے, پھر تو کوئی بھی ڈاکٹر کا آ جائے, وکیل کا آ جائے. ہاں بالکل. نہیں, مجھے ایک بہت بڑا رول ملا ڈاکٹر کا, اور وہ میں نے کیا اس کے اندر. اچھا, یہ آپ ماشاءاللہ سے یہ بھی اللہ, سرجن فرید نام تھا, سرجن فرید کا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ رول آپ کریں, میں نے کر لیا الحمدللہ. اچھا, آپ کو نام بھی یاد ہے ویسے؟ دیکھیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ لائف میں جب یہ آپ اپنی منزلیں طے کر رہے تھے, کیونکہ آپ نے بتایا ایک کھانا کھلانے سے ریسٹورنٹ سے آپ نے آغاز کیا تھا, تو ڈیفینیٹلی اب وقت کے ساتھ ساتھ کامیاب انسان کو چیلنجز کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے. تو کن مسائل کا, کن چیزوں کا آپ نے وہ فیس بھی کیا؟ آپ یہ, کیونکہ ہم آپ کے آفس اس طرح سے وزٹ نہیں کر سکے, آپ نے کہا آپ آئے تو دیکھیں سارے کے سارے سب شیلڈ سے, ایوارڈ سے بھرے پڑے. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے عرض کروں دراصل کہ میں ابھی الحمدللہ بہت ساری یونیورسٹیوں میں مجھ کو بلاتے ہیں, خاص طور سے جو فائنل میں لوگ نکل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ان سے خطاب کرنے کے لیے مجھے بلاتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو بتائیں کہ اب ان کو, کیونکہ ایک سوچ آ گئی ہے کہ جی ہمیں نوکری ملے گی نہیں ملے گی, ہم بزنس کریں گے تو کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. تو آپ ذرا اپنا سلسلہ بتائیں کہ آپ سیلف میڈ ہیں, آپ نے کیسے یعنی کیا کہتے ہیں یہ سارے مراحل طے کیے. تو میں ان سے ایک بات یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نہ تو میں وائز ہوں کہ کوئی واز کرنے کے لیے آیا ہوں, نہ میں کوئی سیاستداں ہوں کہ آپ سے کوئی مخاطب ہونے کے لیے ووٹ لینے ہیں مجھے آپ سے. میں آپ سے اپنے تجربہ, اپنے نچوڑ یعنی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی زندگی کے نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو چیز اچھی لگے اس کو اپنائیے گا, جو چیز صحیح نہ لگے بے شک اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا. پہلی 2 باتیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اپنے ذہن میں تیار کریں اپنے آپ کو کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آج کچھ سوچ رہے ہیں کل پھر کچھ کریں, پرسوں کچھ کریں, اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا, پیسہ بھی ضائع ہوگا. اچھا, میرا ایک سوال ہے, ابھی آپ نے کی جس طرح سے آپ نے کہا نا کرنا کیا چاہتے ہیں,
جس طرح میرے ذہن میں بھی ہے کہ میں یہ بزنس کروں وہ بزنس، لیکن میرے پاس ایک فوراً سے ایک جو جواب آتا ہے کہ میرا تو ایکسپیرینس ہی نہیں اس چیز کو رکھتے ہوئے، تو میں کیسے اس رسک میں جاؤں، لیکن میرا دل ہے کہ میں کروں. میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ سے، آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایکسپیرینس کسی کے پاس نہیں ہوتا، ایکسپیرینس تو حاصل کرنا ہوتا ہے، اسپیس لینی پڑتی ہے، دینی پڑتی ہے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں سب سے پہلے طے کریں کہ آپ کو جانا کس فیلڈ میں ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کو انڈسٹری میں جانا ہے تو کون سی انڈسٹری میں جانا ہے، کس چیز کی انڈسٹری میں جانا ہے، ٹیکسٹائل میں جانا ہے، سوپ مینوفیکچرنگ میں جانا ہے، کاسمیٹکس میں جانا ہے، آٹومیٹو میں جانا ہے، کہاں جانا ہے آپ نے. جب آپ طے کر لیں گے تو اس کے بعد پھر کسی ایک جگہ پر جائیں اور آپ جا کے یعنی سیکھیں. 3 مہینے آپ لگائیں گے تو آپ کو کچھ ابھی نہیں آئے گا، لیکن جب اب آپ مایوس ہو جائیں کہ میں چھوڑیں اس میں نہیں آ رہا مجھے، میں دوسری جگہ چلا جاؤں، تو یہ 3 مہینے آپ کے ضائع ہو گئے. آپ نے اسی 3 مہینے میں اس کی ڈیپ میں جانا ہے، کیونکہ پیسہ آپ کا یہاں میں گرے گا تو یہیں آپ کو تلاش کرنا ہے. برابر کے کمرے میں آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو یہیں تلاش کرنا ہے، وہ مل جائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا لیکن آپ کامیاب ہوں گے. جس فیلڈ میں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے. آپ نے اس کی تہ میں اترنا ہے کہ جی اگر وہ کامیاب ہے تو میں کیوں نہیں کامیاب ہو رہا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے دیں گے اس میں انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایک اپنی کمیونٹی کے آپ لیڈر بنے ہیں، چیزیں بنی ہیں، ان کو فیس بھی کیا ہے. کمیونٹی کے صرف لیڈر بننا نہیں ہوتا، ان کے مسائل کو بھی حل کرنا بھی ہوتا ہے بے اور شک کام بھی کرنا ہوتا ہے. اصل کام ہی کرنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ بھی آپ کے وہ ووٹرز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ میں پوٹینشیل ہے، آپ کر سکتے ہیں. تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ وہ کس طرح کا آپ کو ایکسپیرینس رہا تھا؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں کسی ایک ادارے میں نہیں، میں کم سے کم 20 اداروں میں پریزیڈنٹ میں دیکھ رہی تھی، پریزیڈنٹ اینڈ چیئرمین، ماشاء پریزیڈنٹ اللہ اتنی چیئرمین میں رہا ہوں اور ابھی بھی ہوں الحمدللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی سیٹ کے ساتھ انصاف کریں اپنے پورٹ فولیو سے. جو بھی چیز آپ کو ملی ہے آپ وہاں پر ٹائم بھی دیں اور اس کے اوپر توجہ بھی دیں، وہ کام بھی کریں. آپ چیمبر میں بھی الحمدللہ سب کے مسائل آتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا دکاندار ہو یا بڑے سے بڑا انڈسٹریلسٹ ہو، سب کے مسائل آتے تھے. اسلام آباد بھی جانا پڑتا تھا ان کے کام کرانے کے لیے. الحمدللہ کام کیے تو آج الحمدللہ ایک نام ہے، اللہ نے ایک عزت دی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل 2 چیزیں ہیں، ایک اولاد آپ کی نیک ہو اور ایک آپ کو عزت ملے، وہ عزت کو برقرار رکھیں آپ. یہ 2 چیزوں پہ آپ توجہ دیں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہم فیلئر کا لازمی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ لائف میں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہو جو کامیاب ہو گیا، وہ آپ فیلئر کی طرف بھی آپ چلے جاتے ہیں. تو وہ کوئی ایسا ایکسپیرینس رہا ہے اور آپ نے کیا مشکل وقت ایسا دیکھا ہے پھر آپ نے اس کو فیس کیا؟ جو انڈسٹری میں پہلی مرتبہ وہ پائنر انڈسٹری تھی پاکستان میں. ہم بلب بنانے شروع کیا ہم نے گاڑیوں کے، موٹر سائیکل سے لے کے اور گاڑیوں تک کے بلب ہم نے بنانے شروع کیے. لیکن اس کے اندر پرابلم آتی چلی گئی. دوسری کوئی انڈسٹری نہیں تھی اس پہ کہ ہم ان سے ہیلپ لے لیتے. بند کرنی پڑی، مجھے کرنی پڑی، بند کر دی. لیکن مجھے اس کے بعد پھر بڑا رات دن میں اسی اس میں پڑا رہا کہ یہ کیسے آنے کیا کہتے اس کو شروع کیا جائے. اس کے لیے میں تھائی لینڈ گیا، چائنا گیا، انڈیا گیا. انڈیا میں دہرادون میں فیکٹریاں لگی ہیں، میں وہاں گیا، وہاں سے سب سے نالج حاصل کی. اس کے بعد آیا دوبارہ اس کو کھولا، پھر شروع کیا. پھر واپس پرابلم آ گئی کیونکہ اس کے کاریگر نہیں تھے یہاں پر، اس کے کوئی انجینئر نہیں تھے یہاں پر، تو وہ سب کے لیے نئی فیلڈ تھی. میں نے پھر بند کی، میں پھر چلا گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مطلب آپ اپنے ایکسپیرینس کا حاصل کرنے کے، وہ جو ایک ہے نا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہاری کوئی شوق ہے تو چین بھی جائے، آپ نے وہ اس پہ وہ کیا ہے کام. بالکل اپنایا اسے. تو میں نے یہ کہا کہ یار جب دنیا میں چل رہا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا اس چیز کو، تو میں نے کرنا ہے. اور آپ یقین جانیں الحمدللہ اس کے بعد میں نے جب تیسری مرتبہ میں چلایا تو آج وہ انڈسٹری چھوٹے اسکیل سے کہاں پہنچ گئی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. آپ نے گیو اپ نہیں کیا الحمدللہ. یہ سوچا، اور جو میں تعلیم دیتا ہوں نا کہ بیٹا لگے رہو اسی کے اوپر. آپ نے اتنا وقت برباد کیا ہے تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ نئی چیز میں جاؤ گے تو نئی چیز میں فوراً کامیابی آ جائے گی. اچھا، آپ کیونکہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ بھی کام کرتے ہیں، لوگوں کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کامیابی کے لیے کوئی عمر درکار ہے کہ مطلب ینگ ہے تو آپ نے اگر نہیں کراسڈ 40s 50s اور آپ جو ہے وہ کہتے نہیں اب تو ایک سرٹن ایج ہے، اب ضرورت نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابتدا میں
यंग एज में तो बहुत चांस है आपके पास कि भाई आप महनत कर सकते हैं दिन और रात. मैंने जो अपनी ये एज में मेहनत की है, यानी होटल जो मैंने रेस्टोरेंट चलाया है, आप समझ लें 5-5 रातें सोया नहीं हूँ. 5 रातें मैंने घर की नहीं देखी, क्योंकि दिन में होटल चल रहा होता था, रात में यानी थोड़ी देर के लिए बंद होता था तो मैं काम शुरू कराता था. कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई प्लम्बिंग के काम है, कोई वो है. तो मैं अकेला था उस वक्त, बच्चे कोई नहीं थे, तो मैं ही उसको देखता था, मैं ही उसे करता था. 5-5 रातें मैं सोया नहीं हूँ, घर नहीं गया हूँ. ये यंग एज में आदमी को एक चीज हासिल होती है कि वो कर सकता है. आज नहीं कर सकता मैं, आज 5 रातें में जाग नहीं सकता. तो कहने का मतलब ये एक एज वो होती एनर्जी है, होती है उस एज के अंदर आदमी सब कुछ कर सकता है. लेकिन उसके बाद फिर यह है कि जाहिर बात है 40 के बाद आदमी फिर थकना शुरू हो जाता है. तो 40 से पहले पहले आदमी के पास बड़ा चांस होता है कि वो हर चीज को चैलेंज समझ के करे. लेकिन शमीम साहब इस पे फिर एक और बात भी करें, नसीब पे भी तो इंसान का होता है नहीं? नहीं, नसीब देखिए, नसीब तो आप बनाते हैं अपनी दुआओं से और अपनी मेहनत से. नसीब के बगैर इफ्तिफा करेंगे तो फिर घर बैठ जाए कि जो नसीब में लिखा होगा वो आ जाएगा, घर में नहीं आएगा. करना पड़ेगा उसके लिए. तो नसीब तो आदमी अपनी दुआओं से बनाता है, ऐसा ही है. वरना दुआ का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाए कि जो कुछ नसीब में लिखा है वो होगा. आज मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमाइयो, तो खात्मा अगर अल्लाह ने लिख दिया है तो फिर तो वो होगा. लेकिन मैं खैर मांगूंगा तो अल्लाह ताला उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. मैं दोबारा पीटीवी पे आना चाहूंगी, पाकिस्तान टेलीविजन पे, क्योंकि आपने बताया था कि आप शुरू में आते थे, रिकॉर्डिंग एक्टिंग भी की है, फिर जो है आप एज एनालिस्ट भी आते हैं, दीगर शोज में भी तज्जिया भी देते हैं, और फिर 2005 में आपका पहला इंटरव्यू था जो आपके बिल्कुल सफर के सही है. हवाले से था. तो कभी सोचा था कि जो कैमरे के पीछे आप खड़े होते थे फिर यहीं पे इसका हिस्सा भी बन जाएंगे, क्योंकि आपका पुराना ताल्लुक भी यही, शायद हम भी नहीं आते थे, हमने भी नहीं देखा होगा, तो आप तो खुद यहाँ आते थे. और मुझे जहां तक मैंने सुना है पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से, यहाँ पे जगह नहीं होती थी खड़े होने की, बिल्कुल ठीक और है. पहले तो गेट से अंदर ही नहीं आ सकते थे. बिल्कुल ठीक है. लेकिन क्योंकि दोस्तियां थी तो उसकी वजह से मुझे आने की इजाज़त मिल जाती थी. और वहीं से फिर थोड़ा सा यानी एक समझ लें, मैंने तो नहीं उनसे ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैंने काम करना है, लेकिन एक मैंने बात ऐसी की तो उन्होंने चैलेंज समझते हुए मुझे कहा कि आप ये करके दिखाएं, और मैंने वो करके दिखाया. फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम में उन्होंने मुझे, मेरे को 2-3 प्रोग्रामों में मैंने हिस्सा लिया, और मैंने उसके अंदर जस्ट लाइक अ गेस्ट. तो अभी मुलाकात हो रहती है उन पुराने लोगों से कि भाई इंतकाल हो गए अब, यानी क्या जो कहते हैं. है इफ्तिखार साहब की बात करें, कासिम साहब भी आते रहते जी हैं, जी जी. तो रहती है. अब बहुत कम होती है मुलाकात, अब मुलाकातें नहीं होती, सच्ची बात है. तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि उस जमाने में तो क्योंकि वो रेस्टोरेंट में आके बैठते हैं, रोज ही मुलाकात थी, रोज की दोस्तियां थी. लेकिन अब नहीं है. आपने जब आगाज किया जीरो से तो वो सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन माशाल्लाह आपके बच्चों को तो एक एम्पायर मिली है बिल्कुल ना, ठीक ये है. तो नसीब की बात है. बिल्कुल ठीक है. मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि मैंने उनको पूरा पूरा मौका दिया. उन्हीं लोगों ने फिर ये कहा कि जी यहाँ से अच्छा मुल्क कोई नहीं है. अब वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर टूट के मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह कामयाबियाँ दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बच्चों के हवाले कर दिया सारी चीज़ें, और मैं अब देख रहा हूँ आराम से, तो मैं खुश भी हूँ, देखने वाला हूँ. लेकिन कल अगर मैं चला जाता और उनको मेरे बाद मिलता, फिर वो कामयाब होते ना होते, वो तजर्बे करते जो मैंने ज़िंदगी में उनको करने दिए हैं, तो फिर वो अच्छा ना होता. अभी मैंने सारे मौके दे दिए उनको, उन्होंने वो काम किए. आज वो कहते हैं कि जी इससे अच्छा मुल्क कोई नहीं है काम करने के लिए. मैं बखुदा बता रहा हूँ, अल्लाह ने सारी नेमतें यहाँ दे रखी हैं, ऐसा ही है. बेहतरीन नेमतें हैं. अल्लाह ने सारे मौसम दिए हुए हैं, पहाड़ है, रेगिस्तान है, दरिया है, समंदर है, क्या चीज़ नहीं है, बेशक ऐसा हर है. चीज़ है. अच्छा, यहाँ पे मैं आपकी उसकी बात भी करूँ, माशाल्लाह से आप जो है इंसानियत के लिए भी काम करते रहते हैं, और आपने बताया था कि एक जिसमें 7 नाम शमीम के उसमें मौजूद हैं, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप लोगों को काम जो है दीगर लोगों की हेल्प की जाती है? देखिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, वैसे तो मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, इसमें वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन हमारी बिरादरी की है सबसे बड़ी जमात है जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली. तो उसमें मैं 1988 में पहली मरतबा इलेक्ट हुआ था, और मैंने वहाँ काम शुरू किया. तो उस वक्त उनकी 30 की मैनेजिंग कमेटी थी. 30 में 7 शमीम थे, 7. सबके साथ कुछ लगा हुआ था. एक शमीम लाहौर वाले थे, एक शमीम शमसी थे, एक शमीम अपना शमीम लाहौर वाले, शमीम शमसी, शमीम शेख, और शमीम कानपुर वाले.
پھر میں شمیم یعنی کیا کہتے ہیں اس کے اندر، تو میرے ساتھ کچھ والے نہیں لگا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے فرپو لگا دیا ساتھ میں، تو میں فرپو والا ہو گیا، تو شمیم فرپو، بس وہ فرپو ہی میری برانڈ بن گئی، آج میرے برانڈ ہے یہ. اور شمیم سو مینی ان پاکستان، سو مینی بٹ فرپو اونلی ون، کیونکہ میں نے جتنی 43 کیٹیگریز ہیں 43 پاکستان میں رجسٹرڈ کرنے کے لیے، میں نے 43 کیٹیگریز میں اپنا نام رجسٹرڈ کرا لیا ہے، کوئی فرپو نام نہیں رکھ سکتا. کیا بات ہے. تو برانڈ تو ہے ہی ہے، لیکن پھر آپ نے کہا یہ نام جو ہے پھر کوئی لے کے نہیں جا سکتا. سچی بات یہ ہے کہ یہ میرے لیے لکی ثابت ہوا ہے، اور میں الحمدللہ وہاں سے چلا اور آج یہاں تک پہنچ گیا. تو میں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھیں شمیم تو سو میں نہیں، اگر آپ کسی سے کہیں گی شمیم تو کہیں گے کون شمیم، لیکن اگر آپ خالی فرپو کہہ دیں گے تو فوراً پہچان جائے گا کہ میں ہوں. ویری نائس. اچھا فرپو صاحب مجھے آپ یہ بتائیں، ڈیفینیٹلی آپ سے تو میں نے گفتگو کو انجوائے کیا، ویسے تو ہم دیگر بزنس مین کے انٹرویوز کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی جو پی ٹی وی کی چیزیں تھیں نا وہ میں نے انجوائے بہت کی، کہ اس طرح سے وہ ٹائم ماشاء اللہ سے آپ کرائے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے وقت کی قدر کریں. وقت آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، اس کا صحیح استعمال کریں. لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، خالی اخلاق بڑی ضروری چیز ہے. اخلاق ہوگا تو ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اخلاق اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سب چیز بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وقت گزر جائے گا، انسان چلا جائے گا، یادیں باقی رہیں گی. ایسا ہی ہے. وہ یادیں باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اخلاق. بہت اچھی بات کی، کیونکہ میں اخلاق سے متعلق مجھے ایک بڑی اچھی بات بھی آ رہی، کیونکہ آپ تو ٹریولنگ بھی کرتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ کچھ بھی نہ کریں، منہ سے کوئی الفاظ بھی نہ نکالے، لیکن ایک چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی لوگوں پہ کتنا زیادہ امپریشن پڑتا ہے. بالکل صحیح. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور ایک جو چیز میں دیکھ رہی ہوں، اب بات آپ نے ذکر ہی کر ہی دیا، اب ہم جو ہے نا سلام کرتے تھے نا، پہلے بڑا سمجھایا بھی جاتا تھا، ایک سختی بھی ہوتی تھی کہ بھائی آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں ایٹ لیسٹ سلام سلامتی ہوتی ہے. تو وہ بھی اب میں دیکھ رہی ہوں ختم ہو رہا ہے ایسا ایسا. اب جو ہے وہ بات ہوتی بس ہیلو کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، مطلب سلام کرنے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آپ کر دیں. سلام تو پہل کرنی چاہیے اور سلام بھی پورا کرنا چاہیے. آپ نے جب سلام کیا تھا تو میں نے جواب دیا تھا آپ کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا ایک اچھی دعا ہے، جی جی، تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے. بہت شکریہ شمیم فرپو صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. اور میں نے تو آتے ہی بولا، میں نے کہا آپ مجھے اپنی کریکٹ پروننسیشن مجھے آپ پہلے بتائیں، مجھے ٹھیک کر. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی شمیم فرپو صاحب. اب دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو میں کریکٹ بھی کروا رہی تھی. تو آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی اور مجھے تو بہت اچھا بھی لگا، اور انہوں نے اخلاق کی بات کی. ڈیفینیٹلی یہ ویسے تو ہم روزانہ اپنی زندگی میں اتنے بزی ہوتے ہیں اور بڑے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں غم ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن سامنے والے کو نہیں پتا ہوتا. لیکن اگر آپ کہیں بھی کدھر بھی کسی سے بھی ملتے ہیں، آپ کوشش کریں ایک اسمائل دے دیں، سلام کر لیں. تو روٹین میں اگر یہ چیزیں کر لیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بندہ ہے اس پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. اور آپ یقین مانیں اگر یہ پازیٹیو انرجی آپ اگر اپنے لوگوں میں دیگر چیزوں میں پھیلائیں گے تو آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور سامنے والے کے لیے بھی اچھا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.